ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہم اپنے گھروں بستروں میں ہیں، ہیٹر لگے ہیں، گرمی ایسی لگے ہوئے ہیں۔ چوکی صاحب میں آدھا سیکنڈ، یہ جو آپ کے آنسو ہے نا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ اربوں پر قیمتی ہے، کیونکہ جب بھی ایسے موقع آ جاتا تو کوئی آپ کے آنسو مسلمان ہمیں نہیں بھی بول رہے، سنجیدہ کر دیتے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے یار، وہ کیا پکار رہے ہیں، ہم سے کیا توقع رکھے؟ اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے پاس ایٹم، ہم کہاں کے مسلمان رہ گئے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، روٹین کے ساتھ لالا عزت خان میرا ساتھ دیں گے۔ آج جو ہم بات کریں گے فلسطین پہ، بات کیا کرنی ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، وہ جل رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے۔ اور میں آج کچھ لالا سے کچھ چھوٹی موٹی تجویز بھی لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاص کر یہ جو ان کا اسرائیل کا چیزیں بن رہی ہیں، تو برائے مہربانی کر کے یار کم از کم اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا تو بائیکاٹ کر دیں۔ بچوں کو ہم نے اب یقین مانیے، لال اللہ محمد صلی اللہ جی، میں نے کم از کم اس چیز کا بائیکاٹ کر دیا ہے کہ میں کچھ بھی ہو، لیکن میں اگر کولڈ ڈرنک وغیرہ پہ دل کرتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہیں سے یار کوئی نیمبو والا جوس یا کوئی اور کوئی چیز کھا لو، لیکن ان چیزوں کو چھوڑیں، اور یہ بہت بڑا جہاد بھی ہوگا۔ تو آج میں لالا عزت خان سے پوچھتا ہوں، کیونکہ یہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کا ہمیں وہ میسج نہیں دے رہا ہے جو کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دینا چاہیے تھا۔ زیادتی کسی سے بھی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، زیادتی ہوتی ہے۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ لالا۔ کی کہنا چاہتے ہو گال تو تسی میری سمجھ گئے ہو۔ ملک صاحب بہت مہربانی اور شکریہ، آپ نے بڑا بنیادی بات اور بڑا گہرا لب چیڑ دیا، کیونکہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ ابھی بھی میں اور آپ آتی ہوئی تو اس کے علاوہ فریجوں میں اور کہ بھائی ہمیں اسرائیل کے سوا آپ کے پاس جو مشروبیات ہیں ہمیں دے دو، اور انہوں نے باخدا دکاندار نے یہی جواب دیا کہ انکل جس کو کسی نہ کسی میں وہ کسی نہ کسی حال ہے۔ تو میں نے اس کو پھر جواب میں یہ کہا جس کا مطلب ہے وہ واقعی ہمارا جوڑوں میں بیٹھا ہوا۔ ہاں وہ تو لمبی پلانے تھی نا۔ اب ہمارا بدقسمتی یہی ہے کہ ایک تو ہم نے ان کے مقابلے میں دیکھو نا، ان کے کتنے لمبی گہرے سوچ تھی، جو پہلا اپنا پروڈکٹ کے ذریعے تمام دنیا تک اپنا پہنچائے، وہ مالی طور پر اتنے مضبوط اور تکڑا اور تجارتی، حالانکہ تعداد ان کی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یار، شیطان ہی کی ہے نا۔ ہم سب کو اس نے سولی پر چڑھائے ہوئے کہ نہیں چڑھائے ہوئے، بس وہی سمجھو، وہی نسل ہے نا۔ اچھا، ایک گاؤں میں ایک حرامی پیدا ہو جائے نا تو پورا شریف گاؤں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایک آدھ کوئی منشیات والا وڑ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کسی بھی محلے میں کوئی ایک بدنام قسم کا، گندا قسم کا بندہ وڑ جائے، اس پورا علاقے کا سکون تباہ کرتے ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے نا، سارا دنیا کا سکون ان رذیلوں نے تباہ و برباد کر دیا، ہر بندے کو مصیبت میں ڈال دیا۔ بہرحال ہمارا اللہ کے نبی پر، اصحاب کرام پر، اللہ کے ولیوں پر آزمائشیں تو بڑے بڑے آئے، چونکہ ادھر ہمارا لگاؤ ہم صرف اور صرف زبانی دین کا رہ گیا، دین سے ہم دور ہوتا جا رہے ہیں، دور ہوتا جا رہے۔ کسی جگہ پر جناب کوئی کلچر ڈے ہو، کوئی عورتوں کا دین ہو، کوئی وہ ویلنٹائن ڈے کا کیا ہے، مجھے اس پہ بڑا شوق سے 14 اگست کو جناب ہم نے بچوں کو جھنڈے دے کے پٹاخوں کے نظر کر دیا، یعنی ہمیں سوچ آگے نہیں ہے۔ چلو ہونا چاہیے، لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنا آپ سے مخاطب ہوں، بالایمان بالقرآن، اگر میں کوئی دکاندار ہوتا یا میرا کوئی حیثیت ہوتا تو جو میرے پاس اسرائیل کی چیزیں ہوتے وہ 10 لاکھ کے ہوتے، 2 لاکھ کے ہوتے، 5 لاکھ ہوتے، اس کو میں ضائع کر دیتا، ٹھیک ہے، تاکہ میں یا اللہ کو جب جان دینا ہوتا تو میں کہ یا اللہ میرا یہی بات چل رہا تھا، آگے میں نہیں گیا، اور میرا ایمان ہے چل رہا ہوں، مجھے 100 بدلے اور دیتا۔ اس موقع پر ملک صاحب میرا ذہن میں ایک بات آ گیا، اب کل پرسوں سے حج کے داخلے ہو رہے ہیں، حج کی درخواستیں لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
اگر میں غلط ہو گیا، اس نے کہا کہ اجی صاحب اگر آپ کو صاحب صحت ہے اور اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی اور آپ آج کر سکتے، لیکن آج یا عمرہ تیرا اس صورت میں ہوگا، مجھے بڑے بڑے عالم معاف کرے، کتابوں میں دیکھ لے ہے، میں اس بات پہ، لیکن ہمارا سمجھانے کے لیے کہ آپ کے اپنا ارد گرد محلے میں، علاقے میں، رشتہ داری میں اگر کوئی ایسے خاتون ہے کہ اس کی شادی رکا ہوا ہے جہیز کے وجہ سے، صحیح ہے، اور اس کی یا ولیمے کی وجہ سے یا سونے کی وجہ سے، نہیں سونا تو خیر مطلب یہ تو ایک میں لالا ادھر بھی میں مخالفت کروں گا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن مطلب ایسے بندے کو رشتہ یار میرا منہ سے غلطی سے تو بس آپ چھوڑے نا، لمبا نہ کرے نا، پھر آپ مجھے ڈانٹتا بھی ہے، بات بھی کرتے ہیں۔ کئی کنجر لوگ جو ہے نا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنا سونا دو گے تو تیرے بیٹی لے جاؤں یہ گا، بات چلو اس پہ ماں کا تو بس نہیں چل رہا ہے نا، تو میں بات حقیقت کر رہا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کیا لے کر آؤ گے، پھر تانے اس کو پڑھتے ہیں باپ کے گھر سے، کیا لے، یہ غلط رواج ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بھی آج نوا بات آپ کو بتاؤں، میں علم فاضل آدمی نہیں ہوں، میں بہت گناہگار اور بہت سادہ آدمی ہوں، لیکن میں علیم دینوں کا قدر کرتا ہوں، جو علیم دین ہے میں سیکھتا ہوں، جی جی، رب گواہ ہے، 1 روپے جائز جو ہے یہ ماں کے باپ کے اوپر نہیں ہے، یہ لڑکی کے ماں باپ کے اوپر نہیں ہے، یہ غلط رواج بنا ہے، بس وہ چل رہا ہے، یہی تو باتیں کرتے ہیں۔ سنو، یہ لڑکے کے ماں باپ کے گھر کے اوپر ہے، کیونکہ تو لڑکی گھر لے کے آتے، ویسے اگر تم گھر میں مہمانوں کو بلاتے، وہ لالا بافی سے آپ کی آتا ہوا، یار میں کوئی نشہ نہیں ہوں، بات تو لوگوں کو سمجھانے دو، یہ تمام خرچہ اسلام کے حوالے سے لڑکے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے لینے خود بنانے، لڑکی کو تیار، لیکن ہم کہتے ہیں لڑکی کے گھر، ایک اور بات، خیر میں اصل بات پہ آتا ہوں، میرا اللہ نے یہ فرمائے اور نبی علیہ السلام نے اس پر بڑا زور دے کے کہا چاہے مسلمانوں، اگر آپ نے نیت کر لیا، کیونکہ اللہ تمہارا نیت قبول کرتا ہے، بالکل بالکل، آپ کا نیت ہو گیا کہ انشاءاللہ، اور کون سا مسلمان ہے جس کا نیت نہیں ہوگا کہ میں آج نہیں کروں گا یا عمرہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے نیت کر لیا کہ میں انشاءاللہ یہ پیسے میں نے رکھے حلال اور پاک صاف ہے اور اس پہ میں نے حج کرنے، اگر اس دوران میں مر گیا، اس کا حج قبول ہو گیا، نیت اس نے کر دی، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اگر وہ یہ دیکھتے کہ میں نے جانے حج پہ اور وہ سکا نبی کا عاشق ہے اور اللہ پر اس کا ایمان ہے، تو وہ یہ دیکھتے کہ یار میرے یہ پیسے سے فلان آدمی کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر بن جائے گا، بدل سکتی ہے، اس کا زندگی بدل سکتے، جس طرح ایک زمانے میں غلام کو آزاد کرنا پڑتا، اسلام کا تاریخ تو وہی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جب آپ پہ کوئی جرمانہ پڑتا تو 2 غلاموں کو آزاد کرو، جیل میں کئی لوگ جب ابھی کہہ رہا ہوں، وہ روایت ہم غلام تو ہے نہیں، جیل میں غلام بیٹھے ہوئے، ان کو آزاد کرو، تو تا قیامت اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک ہر سال اس کے قبول حج کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ میرا غریب کا آواز کوئی سن رہے اور کسی نے 1 سے زیادہ حج کیا تو ان پر تو یہ فرض ہے کہ اپنا یہ پیسے تم ایک دفعہ اللہ کے راستے میں لگاؤ تو صحیح، تم فلسطین کے بچوں کے لیے ان کی کفن ہو جائے گا، ان کے لیے خون کا بوتل ہو جائے گا، ان کے لیے کوئی ڈسپرین کا گولی ہو جائے گا، ان کے لیے کوئی پانی، تمہارا کام نہیں ہے، لیکن تم نیت کرو، میرا اپنا اللہ پر اپنا نبی پر اتنا پکا ایمان ہے کہ وہ قیامت تک ہر سال ایک حج کی قبولیت اس شخص کا کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مر بھی جائے پھر بھی یہ قبولیت ہوگا، اور اگلے سال اللہ اس کو قابل بنائے گا کہ 10 سال زیادہ آگے۔ اسلامی تاریخ دیکھو، جب نبی علیہ السلام جب بھی اصحاب پر اور جب بھی کوئی جنگ کا اور مسئلہ تو اس نے کہا جاؤ اپنے گھروں سے، تو لوگ دیکھتے تھے کس کے گھر میں کھجور ہے، کس کے گھر میں 2 کلو آٹا ہے، کس کے گھر میں جو سامان ہے وہ لے کے آتے، روایت میں یہ آتے کہ اصحاب اپنا دیواروں کے اوپر ہاتھ لگاتا تھا اندھیرے میں کہ کہیں سوئی ہمارا گھر میں نہ رہ جائے، اللہ کا نبی کا حکم ہے سب کچھ ظاہر کرے گا۔ ایک روایت میں آتے کہ عثمان غنی بہت بڑا اللہ کا بہت بڑا امیر صاحب تھا، اب بھی کوئی دعا کرتے تو کہتے عثمان غنی کا خزانے تمہیں ملے، اچھا، لیکن وہ شروع میں جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس وقت اس کا کاروبار تجارت کو اور تھا، بتوں کا، تو اس سے اگر میں ال کا پل کا لفظ آگے پیچھے تو عالم دین مجھے معاف کرے، لیکن واقعہ ایسا ہے، اس نے کسی بندے نے اس سے ذکر کیا اللہ کے نام پر کچھ مانگے، انہوں نے اس کو بہت کچھ دیا، کیا کچھ تھا مجھے ایگزیکٹ نہیں، لیکن دیا،
वो बंदा फिर किसी वक्त में आए और उसने कहा मुझे नबी के नाम पर, नबी का वास्ता है, मुझे कुछ दे दो। वो उठ के और उसने सारा ख़जानों की चाबी उसकी झोली में डाल दिया कि ये ले लो। शायद अल्लाह ने हमें ये समझाना था। उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं इतना ख़जानों को और इतना माल हाल को क्या करूं। उसने कहा तुमने जिसके नाम पर मांगा है उसके नाम पर ये बहुत कम है, अब उसका मुकाबला नहीं, ये ले लो। उस बंदे ने आगे से कोई बोले यार मैं अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा था तो आपने कुछ कम दिया, जब इसके अल्लाह के नबी के साथ तो अल्लाह के नाम पर आपने कम दिया तो मेरा नाम पर आपने। उसने कहा मुझे पता था कि अल्लाह है, लेकिन मैं इतना भटका था कि मैं उस वक़्त तक बुतों का कारोबार कर रहा था। जिस वक़्त मैंने अल्लाह के नबी को फरमा रहा था कि जब मैंने आप पर ईमान लाया और मेरा ईमान इतना मजबूत हो गया कि ये मुकाम मुझे आपके वसासत से मिले कि मेरा अल्लाह से रिश्ता जुड़ गया। अल्लाह तो पहला भी था लेकिन मेरा चूंकि ताल्लुक नहीं था और मैं बुतों के कारोबार और उधर से कमाए, मैंने तौबा कर दिया और मैंने जनाब ये माल हाल, तो फिर उस नबी के नाम पर। अब कहने का मेरा मकसद है कि अगर उस्मान गनी अपने नबी के नाम पर दुनिया के सब कुछ ख़जाने दे सकते तो साहिब हैसियत लोग क्या वो अपने मशरूबियात को तर नहीं कर सकते, उसको कुछ और नहीं दे सकते। तो ये कुछ हो, लेकिन हम रह गए नाम के मुसलमान। हम अब ये पीछे जो है ना ड्रामों के लिए बहुत कुछ है। यकीन कर लो मैं फिर पाकिस्तानी अवाम से कहता हूँ कि ये वक्त है, अल्लाह ने शायद हमारा कोई इम्तिहान लेने, आपके पास जो कुछ है बासियत मुसलमान, बासियत इंसान, फ़लस्तीन की मदद करो, अल्लाह उसका मदद करे, अल्लाह गैबी मदद करे और हमारे हुक्मरान हमारे लोग उसकी मदद करें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप यकीन मानिए हमारी पॉलिसी है कि हम वो चीज़ें दिखा नहीं सकते, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये सोच लो किसी वक्त भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। ये मत सोचो कि हम अपने घरों बिस्तरों में हैं, हीटर लगे हैं, गर्मी ऐसी लगे हुए हैं। चौकी साहब मैं आधा सेकंड, ये जो आपके आंसू है ना, मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये इर्बों पर कीमती है, क्योंकि जब भी ऐसे मौका आ जाता है तो कोई मुसलमान नहीं बोल रहे, संजीदा कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे यार वो क्या पुकार रहे हैं, क्या तवक्को रखे। और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे पास एटम, हम कहाँ के मुसलमान रह गए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।